رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو پہلے سے ہی یہ تو ٹھن چکا تھا کہ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، اور انہوں نے ہمیں نکلنے پر مجبور بھی کیا، گھر بار چھوڑا صحابہ کرام نے۔ تو ان کا ایک قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام کی طرف تجارت کی غرض سے گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انتظام ایسا فرمایا کہ اس قافلے کا راستہ روکا جائے، لیکن وہ قافلہ انتظامات سے پہلے وہاں سے نکل لیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا منصوبہ بنایا کہ جب یہ شام سے واپس آئے اس وقت اس کو روکا جائے۔ تو ان کو کسی طرح یا تو خطرہ تھا، بھنک پڑ گئی کہ بھئی یہ قافلے کو روکا جائے گا، تو ادھر ابو جہل وغیرہ نے اپنے دوسرے سرداروں کے ساتھ مل کے مشاورت کر کے کہ بھئی اس قافلے کی ہیلپ کی جائے، چونکہ ہمارا تو ساری معیشت کا دار و مدار اسی پر ہے۔ تو انہوں نے پھر ایک کمک تیار کی جو تقریباً 1000 کے لشکر کے لگ بھگ تھی، اور ساز و سامان بھی کافی تھا۔ ظاہر بات ہے متمول لوگ تھے، اور صحابہ کرام تو ہجرت کر کے گئے تھے بالکل لوٹے پٹے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے اگرچہ کہا کہ جن لوگوں کے پاس کچھ سواریاں ہیں تو وہ لے کر ہمارے ساتھ چلے۔ پھر یہ بھی آپ نے مشورہ کیا کہ آیا جنگ کو مدینے کے اندر رہ کر لڑی جائے یا صحیح۔ بعد نے اندر بھی رہنے کا مشورہ دیا، لیکن آپ کی اپنی ذاتی رائے بھی یہی تھی کہ باہر نکل کر لڑا جائے۔ تو بہرحال وہ بدر کے مقام تک پہنچے، تو جب قافلے کو روکنے کی ان کو بھی اطلاع ملی، وہ بھی آ گئے۔ تو بدر کے اندر ایک ایسی پہاڑی تھی، وادی کہہ لیجئے، کہ ایک طرف مسلمان تھے اور دوسری طرف وہ لوگ موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفیں ترتیب دی، اور صحابہ کرام کے حوصلے بھی بڑے بڑھائے، اور اس سے بھی بڑا حوصلہ بڑھایا کہ آپ نے بڑے بڑے سرغنوں کے نام لے کر آپ نے فرمایا کہ ایک لکڑی آپ کے ہاتھ میں تھی چھڑی، آپ زمین پر نشان لگاتے جاتے تھے، فرماتے تھے فلاں یہاں گرے گا، فلاں یہاں، اس کی لاش اللہ یہاں، اس کی لاش یہاں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان نشانیوں کو ذہن میں بٹھا لیا، اور پھر جب جنگ ہو گئی اور پھر وہ لاشیں اٹھانے لگے تو میں نے بھاگ کر سب سے پہلے ان نشانیوں کو تلاش کیا۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، جہاں جہاں اللہ کے رسول نے بتایا تھا 1 انچ کا بھی ہاں، میں نے فرق نہیں واہ! پایا، اس کی لاش وہیں گری تھی جہاں اللہ کے رسول نے نشاندہی کی۔ پھر اس غزوہ بدر سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک یہ بات بھی سمجھائی کہ جنگیں تعداد سے، اسلحہ بارود سے نہیں جیتی جاتی، ہوں، جنگیں ایمانی قوت سے اور جذبوں سے جیتی جاتی ہیں۔ صحیح۔ اور وہی چیز صحابہ کرام کے اندر یعنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، ایمانی غیرت بھی تھی، ایمانی جذبہ بھی تھا، شہادت کا جذبہ بھی تھا۔ صحابہ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ اگر ہم ابھی اسی میں شہید ہو جائیں تو ہمیں جنت ملے گی؟ آپ نے فرمایا بالکل ملے گی۔ صحیح۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کتنی بڑی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جیسے آسمان اور زمین ہے، پورا سارے ملا کر بھی اس کا ایک عرض بنے گا۔ تو یعنی صحابہ اس کے لیے حرص کرنے لگے کہ کاش اللہ رب العالمین ہمیں وہ جنت نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو جو کہ 313 کی تعداد میں تھے، پہلے یہ تقریباً یہ بھی 900 کی تعداد میں آئے، اور باقی منافقین اس میں سے نکل گئے، جو عبداللہ بن ابی کی پارٹی کے تھے وہ سارے نکل گئے، اور صرف 313 وہ جو مخلص جانثار ساتھی تھے وہ آپ کے ساتھ رہ گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ میں روکا تھا چونکہ آپ کی صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی اور ان دنوں وہ بیمار تھی، اور آپ نے حکماً یہ فرما دیا تھا کہ تو اگرچہ اپنے جسم سے بدر میں نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول کے حکم سے وہ بدر میں شریک تھے۔ آپ نے فرمایا بدر کا جو بھی اہل بدر لیں گے پائیں گے، پہلے وہ اجر ہے، مال غنیمت ہے، تیرا بھی حصہ اتنا ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فتح دی، کفار کے بڑے بڑے 70 قیدی، حتیٰ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، ان کے جذبات کا اندازہ دیکھیے، کہتے ہیں جب اللہ کے رسول نے صف بنوائی تو میں پہلی صف میں تھا، اور پھر صف کے بعد میں نے دائیں بائیں دیکھا، ایک ہوتا ہے نا صحیح۔ مجاہد کے کہ بھی
میرے کو اس سے بھی تقویت ملے گی، اس سے بھی تقویت ملے گی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو دو چھوٹے بچے کھڑے ہوئے، ایک کا نام معاذ بن افرا ہے اور ایک معاذ بن عمر ہے، یہ دونوں غالباً چچیرے بھائی تھے۔ تو وہ کھڑے ہوئے تو میں نے خود کو غیر محفوظ فیل کیا کہ یہ مناسب جگہ نہیں ہے۔ تو اتنے میں بچے نے مجھے ہاتھ سے خاموشی سے دوسرے سے چھپ کے ہاتھ کو دبا کے، میں نے تھوڑا نیچے جھکا، میرے کان میں بولا کہ انکل یہ بتاؤ کہ ابو جہل کون ہے، آپ اس کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا کیوں، تو کیا کرے گا؟ بولے میں نے سنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اور میں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ میں اپنی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کروں۔ دیکھیے ماشاءاللہ، اس کی بات ختم ہوئی تو بائیں والے نے دبایا اور اس نے بھی وہی بات مجھ سے پوچھی۔ بولے میں جو پہلے سوچ رہا تھا نا، میں اپنی اس سوچ پر شرمندگی محسوس کرنے لگا کہ میں نے تو ان کو کمزور سمجھا، یہ تو بہت بہادر نکلا۔ جب وہ نکلا ابو جہل نکلا تو میں نے ان کو اشارہ کیا، میں نے کہا بیٹا وہ یہ ہے، یہ ایسے یعنی جیسے کوئی شکرا جاتا ہے نا پرندے کے شکار پر، ایسے ٹوٹ پڑے اور دونوں اس کو گرانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ دونوں کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے میں نے قتل کیا، وہ کہہ رہا ہے میں نے قتل کیا۔ آپ نے فرمایا تم نے اپنی تلواریں تو نہیں پوچھی؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تلواریں دکھائیں تو دونوں کی تلواریں خون آلود تھی۔ آپ نے فرمایا تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ اور ابو جہل کے لیے یہ بات اتنی ذلت کی تھی کہ میں اتنا بڑا سردار ہوں اور بچوں کے ہاتھوں کمال ہو گیا۔